وائس آف امریکہ کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم. فرانس کے طنزیہ رسالے شارلی ایبڈو کے سروائیول ایڈیشن میں ایک مرتبہ پھر سے پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کیا گیا اس کے فرنٹ پیج پر، اور اس سے ایک مرتبہ پھر مسلم دنیا میں غم و غصے کی لہر پیدا ہو گئی ہے. شارلی ایبڈو کے چیف ایڈیٹر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس ایڈیشن کے پبلش ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ اس کو شائع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے، ان کے الفاظ میں وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسلام بھی دہشت گردی کے خلاف ہے اور دہشت گردی کو کسی بھی طرح سے سپورٹ نہیں کرتا. لیکن ان کی اس کوشش نے ایک مرتبہ پھر سے بہت سی کنٹروورسیز اور ایک مرتبہ پھر سے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس کا ریاکشن مسلم دنیا میں اب دیکھنے کو مل رہا ہے. پاکستان میں بھی اس کا ریاکشن پورے ملک میں دیکھنے کو مل رہا ہے، بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک مظاہرہ کیا گیا جس میں مظاہرین فرانس کے قونصل خانے تک جانا چاہتے تھے، اور اس دوران ان کی پولیس سے جھڑپیں ہوئیں جس میں 3 افراد زخمی ہوئے، اور ایک زخمی شخص جس کو گولی لگی اس کا تعلق پریس سے ہے، اور ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کو جو گولی لگی ہے وہ پولیس کی نہیں بلکہ مظاہرین کی طرف سے چلائی گئی تھی. بہرحال یہ سچویشن ہے جس پر آج ہمیں بات کرنی ہے، اور ہم آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار کی کیا حدیں ہونی چاہیے، پریس فریڈم کی کیا حدود ہونی چاہیے ہیں، اور مغرب اسلام کے بارے میں کتنی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے، یا کہ وہ اسلام کی جو حساسیت ہے اس سے واقف ہے یا نا واقف ہے. ان ساری چیزوں پر آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کرنی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس بات چیت کے دوران جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس کے لیے ڈسکلیمر دینا میں بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو شرکاء ہیں پروگرام کے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس کا وائس آف امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ ہے، شارلی ایبڈو نے اپنے مین پیج پر یہ خاکے تو شائع کر دیے، لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی. یعنی اس ایڈیشن کو، اس کے سرور کو دنیا بھر کے بہت سے میڈیا نے ری پبلش کیا، اور ری پبلش کرنے کے بعد اس سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی. کچھ لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا، کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کو شائع نہیں کریں گے، اور اس میں نام لینا چاہتا ہوں کچھ ایسے ادارے جو کہ دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، جن میں CNN شامل ہے، ABC شامل ہے، ایسوسیٹڈ پریس شامل ہے، ڈیلی ٹیلی گراف شامل ہے، اور نیو یارک ٹائمز سمیت دنیا کے بہت سے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے ان خاکوں کو پبلش نہیں کیا بلکہ ان خاکوں کی پبلیکیشن کے خلاف آواز اٹھائی. تو آج کے پروگرام میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رضا رومی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستانی میڈیا میں بہت بڑا نام ہے. رضا رومی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈیلاویئر یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز پروگرام کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد عبد المقتدر خان، جو کہ اسکائپ سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور لاہور سے معروف کالم نگار اور مبصر عوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے تھوڑی ہی دیر میں. رضا رومی صاحب، تھینک یو ویری مچ. میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. کیا مغرب اسلام سے آشنا ہے اور کتنا آشنا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب آشنا ہے بالکل اسلام سے، مگر جو ایک طرح کا منفی تاثر ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ یقیناً موجود ہے اور بڑی حد تک موجود ہے، جس میں کہ بہت ساری تاریخ بھی شامل ہے، اور جو آبی حال میں ہو رہا ہے وہ بھی شامل ہے، اور بہت سی غلط فہمیاں، بہت سی غلط اسٹیریوٹائپس جنہیں بولتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے بارے میں مشہور ہیں بالکل. مگر بہت سے ایسی باتیں ہیں جو ان کے بارے میں ان کو شاید مسلمانوں کی جو سینسٹیوٹیز ہیں یا جن معاملات میں وہ حساس ہیں ان کا صحیح طرح ادراک نہیں ہے. تو یہ ایک ملا جلا مسئلہ ہے. رضا رومی صاحب، یہ ادراک نہ ہونا یقیناً ایک مسئلہ ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں مغرب میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اتنی زیادہ شناسائی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، لیکن جب ایسی کنٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں
جن پہ پہلے بھی ریئیکشن پوری دنیا میں آ چکا ہو, جن کے ریئیکشن میں مغربی لیڈرز بھی بول چکے ہوں, اور اب تو بہرحال پوپ نے بھی کہہ دیا کہ کسی صحافتی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہبی شخصیات یا مذہب کی توہین کی جائے, تو اس کے باوجود ایک ادارہ ایسا سٹیپ لیتا ہے اور پھر بہت سے ادارے اس کی تقلید میں ان خاکوں کو دوبارہ پبلش بھی کرتے ہیں, تو کیا اب بھی ہم یہی سمجھیں کہ یہ ناآشنائی ہے, یا یہ ہم سمجھیں کہ انہوں نے اپنی ایک روایت بنا لی ہے اور وہ آزادی اظہار کی پروٹیکشن لیتے ہوئے اپنا جو بھی سٹانس ہے اس سے پیچھے نہیں آنا چاہتے؟ دیکھیے, یہ اس میں معاملہ اس طرح سے ہے کہ آزادی اظہار جو ہے, فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے, وہ بھی ایک طرح کی یہاں پہ کلٹ بن گئی ہوئی ہے, اور اس پہ بہت سے لوگ مغرب میں, یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں, وہ اس بات پر مصر ہیں کہ آزادی جو ہے وہ ایبسولوٹ ہوتی ہے, اس پہ کوئی قطغن نہیں ہوتی, اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی. مگر اس کے ساتھ ساتھ چند ایسے قوانین بھی موجود ہیں مغرب میں جہاں پر مثلا ہولوکاسٹ کے بارے میں آپ نہیں اس کو مطلب ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کی نفی نہیں کر سکتے. تو چنانچہ یہ ایک گمبھیر قسم کی پیچیدہ صورتحال ہے, جس میں کہ میرے خیال سے کچھ جیسے میں نے کہا کہ ادراک نہ ہونے کی وجہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک کلیش بھی ہے, یوں سمجھیے, یہ دو نظریات کے درمیان. جی, اور یقیناً مغرب خاص طور پر یورپ کی اپنی ایک سیکولر آئیڈینٹی ہے, اور بہت سارے مبصرین یہ کہتے ہیں کہ یہ کلیش ہے یورپ کی سیکولر آئیڈینٹی کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. ڈاکٹر مقتدر خان, رضا رومی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ جہاں ایک طرف صحافتی آزادی کے تحت پیغمبر اسلام کے خاکے شائع کیے جا رہے ہیں, وہیں ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنا, کچھ موقعوں پر اسرائیل کے خلاف بات کرنا, یا آپ یہ اگزامپل دیکھ لیجئے کہ اگر بینجامن نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں, اگر ان کے کارٹونز پبلش کیے جاتے ہیں تو ویسٹ سے ہی بہت لبرلز اٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر معافی مانگی جانی چاہیے ہے. ویسٹ سے ہی وہ آوازیں اٹھتی ہیں جو صحافتی آزادی کے حق میں ہیں, وہ کہتی ہیں اس پر معافی مانگی جانی چاہیے, لیکن پھر جب مسلمانوں کا ری ایکشن آتا ہے تو اس کو صحافتی آزادی قرار دے دیا جاتا ہے. تو کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ نہیں, ڈبل سٹینڈرڈز تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ جس طرح سے پوپ نے کہا ہے کہ مذہبی جو شخصیات ہے, مذہبی جو سمبلز ہیں, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, تو یہ بات تو ریلیجیس اتھارٹیز ہر مذہب کے ویسٹرن ممالکوں میں ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, جب سے یورپین انلائٹنمنٹ اور ڈیموکریسی یہاں پہ جم گئی ہے. تو اگر اسرائیل کے خلاف کوئی کارٹونیں چھپتے ہیں یا باتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے خلاف وہ اعتراضات کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور دوسرے کئی سول سوسائٹی کے طریقے ہیں جس میں آپ اس بات کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ بات اوفینسو ہے. لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اس طرح سے جا کر لوگوں کو مار رہے نہیں, قتل وغیرہ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ کیتھلکس جا کر اس طرح کسی نیوز پیپر کے آفس میں جا کے کئی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مذہبی فرض ہے کہ ہم اس طرح سے ایکٹ کریں. تو یہ ایک یعنی ایپلز اور اورنجز کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں. مسلمانوں نے بہت سنجیدگی سے ڈینش کارٹونز کو بھی پروٹیسٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا جب ڈنمارک میں یہ کارٹونز چھپے تھے تو ساری مسلم دنیا نے ڈینش پروڈکٹس کو بائیکاٹ کیا تھا. تو یہ بالکل صحیح طریقہ ہے, ورنہ کسی کی جان لے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ریلیجس اور ایکسپریشن کے جو فریڈم ہے یہ بہت اہم ہے, نہ صرف ویسٹرن کلچر کے لیے بلکہ یہ مسلم دنیا میں بھی ضروری ہے. قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین, کوئی کمپلشن نہیں ہے مذہب میں. لیکن اگر مذہب میں کمپلشن نہیں ہے تو فریڈم آف کانشیس ہونا چاہیے. شخصیت کو مثال کے طور پہ سوسائٹی میں اصلاح اور ریفارم جب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ تنقید ہو, کرٹیسزم ہو. اگر آپ کسی بھی چیز کا کرٹیسزم کو اگر آپ کہنے لگے یہ اسلام کے خلاف انسلٹ ہے, یہ اسلام کی موکری ہے, یا اسلام کے سمبلز کا مذاق اڑایا جائے, تو آپ کی سوسائٹی میں کوئی کرٹیسزم ہوگا ہی نہیں. مثال کے طور پہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو بلاسفیمی لاز ہیں وہ خود انکنسسٹنٹ ہے اسلام کے ساتھ. تو اگر ان کو بدلنا چاہیے تو اس کی تنقید کرنا پڑے گا. تو اگر اس کی تنقید کو بھی اگر آپ کہہ دیں کہ آپ اسلام کو انسلٹ کر رہے ہیں یا پاکستان کو انسلٹ کر رہے ہیں اور وہ کرٹیسزم کو اگر بند کر دیا جائے تو پھر لوگ آگے چل کے مطلب سوسائٹی ڈیولپ کیسی ہوگی. تو اس لیے ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فریڈم آف اسپیچ ایک بہت اہم چیز ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی جو سینٹیمنٹس ہیں
اس کو پروفیٹیئرنگ کے لیے پرووک نہیں کرنا چاہیے. جی آپ نے درست کہا، اور تشدد چاہے کسی بھی طرح کا ہو، اس کو کسی بھی قسم کے تشدد کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی. میں جو آپ نے بلاسفیمی لاز کا ذکر کیا اس کی طرف بھی آؤں گا، بلکہ یہ بات میں اوریہ مقبول جان صاحب سے کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ ہی سے ایک اور موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ساری جو ڈیبیٹ ہے یا یہ سارا جو ریاکشن ہے، یہ اس وجہ سے شروع ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کے خاکے شائع کیے گئے ہیں. اگر آپ اس بارے میں ہمارے ساتھ تھوڑی سی بات کر سکیں کہ اسلام بالخصوص سکیچنگ، تصویر کشی یا خاکہ کشی، اور خاص طور پر پیغمبروں کی شان میں گستاخی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اس کے دو رائے ہیں. مثال کے طور پہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی کرتے ہیں یا ان کے خلاف لفظ جو استعمال کیا گیا ہے عربی کا، اس کو کہتے ہیں شاتم رسول. اس کو انگلش میں ویلیفائی کہتے ہیں، یعنی کہ مسلسل سیریسلی بار بار کسی کے خلاف، کیریکٹر کے خلاف اگر کیمپین ویج کر رہے ہیں تو ابن تیمیہ جیسے اسکالرس کی اوپینین ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس میں اجماع نہیں ہے، مطلب سارے مسلم اسکالرز اس پہ متفق نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ابو حنیفہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور ابو حنیفہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اسلام کا سب سے پہلا جوریسپروڈینشل اسکول ہے، سب سے بڑا ہے، اور وہ اتفاق نہیں رکھتا. قرآن میں بھی اس کے کئی مثال ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی مثال ہوتے ہیں کہ جب لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، انسلٹ کی، ان کے اوپر کچرا پھینکا، مساجد میں آ کے بدتمیزیاں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اور یہ جو پاکستان میں جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں اس کے مسئلے پر، اسلام کی جو سورسز ہیں اس کے ایک ہائرارکی ہے، یعنی جو بالکل ہی اوتھینٹک اور انڈسپیوٹڈ سورس ہے ہماری دین کی، وہ قرآن ہے. اس کے بعد حدیث کا لٹریچر ہے جس میں بعض صحیح ہیں، بعض حسن ہیں، بعض ضعیف ہیں، بعض موضوع ہیں، اور اس کے بعد جو سیرہ کا لٹریچر آتا ہے. لیکن سیرہ کا لٹریچر اتنا مضبوط اور اوتھینٹک نہیں ہے جتنا کہ حدیث اور قرآن ہے. تو یہ جو بلاسفیمی کے خلاف جتنے بھی دلیل پیش کیے جاتے ہیں وہ سیرہ کے لٹریچر سے آتے ہیں، وہ اتنے اوتھینٹک نہیں ہیں، ان کے بیسس پہ شریعت لاز نہیں بنانی چاہیے. اور یہ بہت اہم ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایک پاور سٹرکچر کا بھی ہے. ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں جہاں کے مسلم ممالک کمزور ہیں، ویسٹرن ممالک زیادہ مضبوط ہیں، مسلم مائنورٹیز کمزور ہیں ویسٹرن ممالک میں. اگر فرانس میں ایسا کوئی امیر شخص ہوتا جو چارلی ہیبدو کو خرید کر اس کو بند کر دیتا تو یہ بات ختم ہو جاتی تھی. 2011 میں جب انہوں نے پہلی بار اس طرح کے کارٹونز بنائے، تو یہ ایک مسلمانوں کی کمزوری کی بھی ایک علامت ہے کہ اس طرح سے ہمارے ریلیجیس سمبلز پر. جی، اسی بارے میں پروفیسر مقتدر، اسی بارے میں اوریہ مقبول جان صاحب سے بات کرتے ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب، پاکستان میں ریاکشن دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، پوری اسلامی دنیا میں ریاکشن دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، جو کہ گلیوں اور سڑکوں پر بھی نظر آ رہا ہے، پبلیکیشنز میں بھی نظر آ رہا ہے. تو کیا بلاسفمی کا یا توہین مذہب کا مقابلہ نفرت سے ہونا چاہیے یا پھر اعلیٰ ظرفی اور درگزر سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ملک کا انڈیویجول مسئلہ تھا، بلاسفیمی کی صورتحال. تو 15 بندے یا 14 بندے جو کہ وہاں پر مارے گئے، اس کو ایک دفعہ تھوڑا بہت کنڈیم کر لیا گیا تھا. یہ کوئی انٹرنیشنل وار شروع نہیں ہو رہی تھی کہ 36 ممالک کے سربراہان وہاں جائیں اور ایک سولیڈیرٹی کی واک وہاں شروع کریں. تو اتنے ہی لوگ تقریباً ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایشو قتل ہوتے رہتے ہیں. اس کو پہلے بنایا گیا اور اس کو ایک ایسے بنایا گیا کہ جیسے ابھی سیکنڈ ورلڈ وار، تھرڈ ورلڈ وار پر شروع ہونے والی ہے اور اسی ایشو پر شروع ہونی ہے. پھر جب یہ معاملہ ابھی یہ وار ختم نہیں ہوئی، اگلے دن باقاعدہ اس کے اخبار میں دوبارہ چھاپا گیا. یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم کمزور ہو، تم بہت جسے کہتے ہیں اتنے گھٹیا ہو کہ ہم جس وقت چاہیں جیسے چاہیں تمہارے منہ کے اوپر تمہارے سب سے مقدس ترین ہستیوں کی بےزتی کر سکتے ہیں اور تم کچھ نہیں کرو گے. اور ان کو باقاعدہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ
اخبارات کو تقسیم کر رہا ہو. اب اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ کیا مظاہر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک کمزور آدمی کا اور کیا ہتھیار ہو سکتا ہے؟ وہ مدد نہیں کرے گا. ایک کمزور نیشن کا، ایک کمزور قوم کا، ایک مسلم میجارٹی کا اوورال جو دنیا کے اندر ہے، وہ یہی ایک ہتھیار تھا جو وہاں ہو گیا. طاقتور جو ہے وہ پورے کے پورے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک پورے کا پورا انٹرنیشنل ایشو بنا دیتے ہیں، اس سارے کے سارے کو، جو لوکلائز ایشو تھا اس اخبار کا اور اس علاقے کا. اور اس اخبار ہسٹری یہ ہے کہ وہاں کس سے پہلے جب بھی کبھی بلاسفیمی کا کوئی چیز ہوئی ہے، کوئی چیز چھاپی گئی ہے، تو اس کے اوپر باقاعدہ کورٹ کے اندر نوٹس ہوا ہے اور لوگوں نے وہاں پر اس کو سزائیں دلائی ہیں. خود اسی اخبار نے اپنے کارٹونسٹ کو اس لیے نکال دیا تھا کہ اس نے سرکوزی کی بیوی جو تھی اس کی قابل اعتراض قسم کا کارٹون بنایا تھا اور اس نے باقاعدہ معافی بھی مانگی تھی. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب اگر اس کو ایشو بنانا ہے اور کلیش آف سویلائزیشن کا مسئلہ بنانا ہے تو ٹھیک ہے، کلیش آف سویلائزیشن ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی نیشنز آج تک ختم نہیں ہوئی، خواہ وہ 2 ایٹم بم پھینکے جائیں یا 15 سال تک ویتنام میں جا کے آپ کلسٹر بامبنگ کریں. ویتنام ایگزسٹ کرتا رہا، کلسٹر بامبنگ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. تو یہ بات طے رکھے کہ یہ جو پیرافرنیل بنایا گیا تھا، یہ سب کچھ بنایا گیا تھا، یہ ایسے بنایا گیا تھا کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اگر ہم سارے ملک اکٹھے نہ ہوئے تو اس ملک میں وار فرینڈلی شروع ہو جائے گی. لیکن عوریہ مقبول جان صاحب، جہاں یہ سارے لیڈرز اکٹھے ہوئے فرانس میں یکجہتی کے لیے، آزادی اظہار کے حق میں، وہیں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب اسلام کے مخالف، اسلامائزیشن کا نام دے کر اسلام کے مخالف یورپ کے ملکوں میں تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، جب مظاہرے کیے جا رہے ہیں، تو یہی لیڈرشپ جو فرانس میں اکٹھی ہوئی تھی، انہی میں سے بہت سے لیڈر، اور میں نام لینا چاہتا ہوں اینگلا مرکل کا، جو کہ جرمنی میں پگیڈا کی تنظیم جو جلسے کر رہی ہے اب مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، ان کے مخالف جلسوں میں، یعنی اسلام کے حق میں جو جلسے نکالے جا رہے ہیں ان میں شامل ہوتی ہیں. نہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے نظریات کو پر فورس نافذ کرنا ہے، اور وہ ٹرینڈ جو ہے مسلمانوں میں بھی ہے اور وہ ٹرینڈ جو ہے ویسٹرن فورسز میں بھی ہے. آپ افغانستان پہ حملہ کرو، وہاں پر قابو پاؤ، اپنے مرضی کا ایک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرو، اس کے اپنے مرضی کے اپنے زیر سایہ الیکشن کراؤ اور کہو اگر تم اس طرح جمہوریت کا زندہ رہوگے تو ہم تمہارا جینا دوبر کر دیں گے. رجیم چینج کے نام پہ عراق میں گھسو، وہاں پر اپنے مرضی کا ایک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کراؤ، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت خود مرضی کے الیکشن کرو. تو آپ نے وہی کام کیا نا جو طالبان چاہتے ہیں یا القاعدہ چاہتی ہے. آپ نے کوئی مختلف اسٹریٹجی تو استعمال نہیں کی، اسٹریٹجی تو آپ نے ایک چیز رکھی کہ نہیں ہم طاقت کے ذریعے جمہوریت نافذ کریں گے. وہ کہتے ہیں ہم طاقت کے لیے اسلام نافذ کریں گے، اور یہ وہ ساری کی ساری کلیش آف سویلائزیشن کی صورتحال بنی ہوئی ہے. یہاں پر آپ کو ٹھنڈے دل سے سوچنا پڑے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کا آغاز ہمیشہ چھوٹے سے عاقب صاحب 2 باتیں ہیں میں اگر جی پلیز 2 چھوٹے سے واقعے سے ہوتا ہے. جی اور یہ مقبول جان صاحب پروفیسر مقتدر کو شامل کرتے ہیں گفتگو میں. ایک تو وہ ریسپانس دینا چاہتے ہیں آپ کی بات کا، اور دوسرا پروفیسر مقتدر اس بارے میں بھی بات کی جائے کہ کسی مذہب کا مذاق اڑانے یا اس کی توہین کرنے کی حد ایک ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اور آپ نے پہلے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ایک حد ہے لیکن مذہب کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا پرتشدد واقعات مغرب کو اس حد کا تعین کرنے کے قریب لا رہے ہیں، یا پھر تشدد کا ریاکشن ہو رہا ہے اور مغرب اس حد سے مزید دور ہو رہا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک جو دوبارہ جو کارٹون چھاپے گئے ہیں اس کا جہاں تک کہ فرینچ سوسائٹی کا تعلق ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اور ساری دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو تشدد ہے اس کو وہ سرنڈر کرنے نہیں جا رہے ہیں، یعنی کہ ٹیررزم سکسیسفل نہیں ہوگا اور وہ ٹیررزم سے نہیں ڈرتے. اگر وہ کارٹونز نہیں چھاپتے تو میسج ان کی نظر میں یہ بات ہے کہ میسج ایسی جائے گی کہ ہم ڈر جائیں گے اس طرح سے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سولیڈیرٹی جو ہوئی ہے اس میں صرف ویسٹرن ممالک شامل نہیں تھے، وہاں پہ مسلم لیڈرز بھی تھے. محمود عباس تھے وہاں پہ، فلسطین کے لیڈر، پرائم منسٹر ترکی کے تھے، ایجپٹ سے کئی لیڈرز آئے، وہاں پہ کئی مسلمان لیڈرز تھے. آج کل تو دنیا میں ترکی کی لیڈرشپ کی
اور ٹرکی کے اسلامکنیس اور ٹرکی کی اسلامک ڈیموکریسی کی اتنی تعریف ہو رہی ہے ساری مسلم دنیا میں، ان کے لیڈر بھی وہاں پر ان کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے تھے. تو یہ جو پرابلم انٹالرنس کا ہے، یہ انٹالرنس کا جو مسئلہ ہے وہ ساری مسلم دنیا کے لیے زیادہ اہم ہے بنسبت ویسٹرن ممالکوں کے لیے. ہم وہاں پر جس طرح سے مثال کے طور پر مائنورٹیز کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، پاکستان میں چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ کوئی ڈاؤن سنڈروم کے کرسچن نے کسی ایک قرآن کا کوئی پیپر فولڈ کر کے اس کو پھینک دیا تو وہاں پہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. تو یہ جو جہالت ہے اور جو شدت پسندی ہے، اس کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو ایڈریس کریں، اس کو ڈیل کریں. مسلمان خود ہی اس کے سب سے زیادہ شکار ہیں. اور ڈاکٹر مقتدر جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں پاکستان میں اس قسم کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اب ہم اگر ریسنٹ ایگزامپلز لے لیں، دیکھیے اگر ہم ریسنٹ ایگزامپلز لے لیں، جس کپل کو بھٹی میں ڈالا گیا تھا، اس کپل کے خلاف جن لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اس میں 60 افراد شامل ہیں، ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. انڈیویجولز ہر ملک میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ قانون کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اب آپ نے پاکستان کی ایگزامپل دی ہے اس لیے یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ پاکستانی حکومت اس کو کہیں سپورٹ نہیں کرتی. پاکستانی حکومت ہاں مائنورٹیز کی پروٹیکشن میں شاید اتنی آگے نہیں ہے، لیکن جو واقعات سامنے آ جاتے ہیں ان پر حکومت اپنے تئیں کوششیں کر رہی ہے. رضا رومی صاحب کو شامل کرتے ہیں اس بحث میں. اور رضا رومی صاحب چونکہ خود ایک ایسے حملے میں نشانہ بنے تھے جو کہ ہیٹرڈ تھا، جو کہ صرف اور صرف نفرت کی بنیاد پر کیا گیا تھا، تو اس لیے ان کا ایک پرسنل پرسپیکٹو بھی ہے. لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے let's talk about understanding of Islam in West، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے خلاف بات کرنے کو. اب ویسٹ میں رضا رومی صاحب آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی سخت لاز ہیں ڈسکرمنیشن کے، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ کی جائے، وہ رنگ کی بنیاد پہ کی جائے یا زبان کی بنیاد پہ کی جائے. تو کیا مذہب کے خلاف توہین، مذہبی شخصیات کی توہین کو بھی ڈسکرمنیشن میں شامل کیا جانا چاہیے ہے؟ جی دیکھیے، ایک طرح سے تو کیا جا سکتا ہے بالکل، اور میرے خیال سے جس طرح سے حالات ہیں، یہ جو پوری سچویشن بار بار بن جاتی ہے، یہ اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے، کیونکہ ورنہ یہ تو جو تناؤ ہے یہ بڑھتا جائے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ مغرب کی جو اپنی جو اس کا ارتقا ہوا ہے، اس کی سیاست کا اور اس کے سماج کا، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ مذہب سے جب ریاست الگ ہوئی، چرچ اور سٹیٹ کی سپریشن ہوئی، تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں جو ہیں عمل پذیر آئیں. ابھی یہ بات تو یہ کی جاتی ہے، لیکن دیکھیے یہی جو میگزین تھا چارلی ہیبڈو، اس نے کرسچینٹی کے بھی بارے میں بھی، عیسائیت کے بھی بہت جو ہے مذاق اڑایا اور بہت سے کارٹونز بنائے، اور دیگر بھی فگرز کے بارے میں وہ کھلم کھلا لکھتے رہے ہیں. ہاں میرے خیال سے یہودیوں کے بارے میں وہ محتاط تھے بیکاز جو قوانین تھے فرانس میں. مگر یہ مسئلہ بالکل ایک پیچیدہ ہے، اور اس میں دیکھیے اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ مس پرسیپشنز مغرب میں مسلمانوں کے بارے میں ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے یہاں بھی مغرب کے بارے میں مس پرسیپشنز ہیں. خصوصاً یہ جو ابھی پچھلے 10-15 سالوں میں جو 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں عراق میں اور افغانستان میں، اور اس سے پہلے بھی جو پورا کلونیل پاسٹ ہے، چاہے وہ فرانس کا الجیریا کے ساتھ رشتہ ہو یا دیگر ممالک کا، دیگر یورپین پاورز کے ساتھ 19ویں صدی کا رشتہ ہو، وہ ساری چیزیں بھی یہاں پہ گڈمر ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک صرف اور صرف آزادی اظہار کا مسئلہ نہیں بنتا، نہ ہی مذہب کا مسئلہ بنتا ہے، یہ در حقیقت ایک سیاسی مسئلہ ہے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کہ انٹیگریٹ نہیں ہوئے یورپ میں، اور وہ مارجنز پہ رہتے ہیں، یا ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے، اور ان کے یہاں غم و غصہ ہے. وہ یہ ایک سیاسی ایکسپریشن بھی ہے اپنی جسے کہتے ہیں اپنی امپاورمنٹ کا، یا اپنی طاقت کا، یا اپنی جو ہے اپنے ہونے کے احساس کا بھی. اب وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ وائلنس کا سہارا لے لیتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے مقتدر صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کے یہاں
جو سب سے بڑی اس وقت کمی ہے عالم اسلام میں اور مسلم سوسائٹیز میں وہ یہ کہ انٹلیکچوئل رسپانس نہیں ہے. دیکھیے اگر کارٹونز بنے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کارٹونز بھی بنا سکتے ہیں جواباً, فلمیں بن سکتی ہیں, مضمون لکھے جا سکتے ہیں, پروٹیسٹ ہو سکتی ہیں, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. علم و تحقیق اور جستجو کا جو کلچر ہے وہ مسلمانوں میں انکا ہوتا جا رہا ہے, بلکہ ہو گیا ہے. کتنے سائنسدان نکلے ہیں ہمارے یہاں سے, وہ ماضی کی باتیں نہ کیجیے, آج کے حالات میں دیکھیں. اور جو ہیں مثلا نجیب محفوظ مصر میں جو تھے نوبل پرائز رائٹر, ان کو وہاں پہ سٹیپ کر دیا گیا. ڈاکٹر حلام جو پاکستان سے, ان کو ڈس اون کر دیا گیا کیونکہ وہ احمدی تھے. تو اب مسئلہ یہ کہ ہمارے اپنے بھی ہم ان چیزوں کی وہ اس طرح سے وہ نہیں کرتے, امپورٹنس نہیں دیتے جو کہ ہمیں دینی چاہیے. اور وہ یہ کہ علم و تحقیق اور جستجو اور تعلیم کے ساتھ ہی مسلمانوں کے رویے میں بھی تبدیلی آئے گی, اور وہ کہیں اپنا مقام اور اپنی بات کو, اپنے سیاسی جو ہیں عزائم, ان کو بھی بہتر طریقے سے اسرٹ کر سکیں گے. صحیح. واپس آتے ہیں پروفیسر مقتدر کی طرف. پروفیسر مقتدر, جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ لاز اتنے کمزور ہیں جو کہ ان چیزوں میں بعض اوقات جو پاکستان میں یا خاص کر مسلم دنیا میں غیر مسلم کمیونٹیز کی طرف ہمیں رویہ دیکھنے کو ملتا ہے, وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکے. تو شاید ویسا ہی ریئیکشن ہمیں ویسٹ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ایک بحث یہ بھی ہے مقتدر خان صاحب کہ وہ ممالک یا وہ معاشرے جہاں پر جمہوری روایات, جمہوری اقدار زیادہ مضبوط ہیں, ان پہ رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. اگر ہم ڈیولپنگ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ظاہری بات ہے رسپانسبلٹی تو حکومتوں کی ہے, لیکن وہاں پر جمہوری روایات, آزادی اظہار اور یہ جو ماڈرن پرنسپلز ہیں یہ اتنے اسٹرانگ ہیں نہیں. دیکھیے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں, یہ گفتگو ایک تھرڈ ورلڈ فرسٹ ورلڈ والی گفتگو نہیں ہے. یہ اسلامک پرنسپلز, اسلامک کلچر, اسلامک ویلیوز ورسز ویسٹرن ویلیوز کی بات ہو رہی ہے. تو ہم تو یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارے ویلیوز تو سب سے زیادہ سپیریئر ہیں, ہمیشہ سے رہے ہیں. اسلام صحیح دین ہے, اللہ کا دین ہے. ہمارے ویلیوز ہمیشہ تک مستقبل میں بھی سب سے سپیریئر رہیں گے. ویسٹ یا کوئی دوسرا معاشرہ کوئی بھی ویلیو سسٹم ایجاد کر لے وہ یقیناً اسلامی ویلیوز سے کم ہو. تو اگر یہ ہمارا دعویٰ ہے تو ہم کو اس کو مینیفیسٹ کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ ویسٹ کی نہیں ہے جتنی ویسٹ کے پاس اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے. پہلے جب میں اسلاموفوبیا کو انکاؤنٹر کرتا تھا تو واقع اٹ واز اگنورنس, مطلب ان کی جاہلیت, اور اگر ان کو آپ کلیریفائی کر دیں تو وہ بات سمجھ جاتے ہیں. لیکن آج کل وہ بڑے اسپیسیفک قسم سے اسلام کو ہیٹ کرتے ہیں. وہ قرآن سے بھی واقف ہوتے ہیں, حضور کی سیرت سے بھی واقف ہوتے ہیں. آپ کو ایسے ایسے وہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سنائیں گے جو آپ نے بھی شاید نہیں سنا ہوگا. تو اب جو اسلاموفوبیا ویسٹ میں بڑھ رہا ہے وہ انفارمڈ اسلاموفوبیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو مسلم ریسپانس رہا ہے وہ ایڈیولوجیکل ہے, ان انفارمڈ ہے, ریسرچ نہیں ہوتا ہمارے پاس ویسٹرن سوسائٹیز کا. مثال کے طور پہ جو فرانس کا جو ریاکشن ہے وہ یہ کارٹونز یا فریڈم آف ایکسپریشن کا نہیں ہے. یورپ میں کئی چیزوں پر لمیٹیشنز ہیں. مثال کے طور پر اٹلی میں اگر آپ کسی بھی کرسچین پریسٹ کو انسلٹ کرتے ہیں تو آپ جیل جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے لمیٹیشنز آلریڈی ہیں. لیکن فرانس میں جو یہ ٹینشن ہے یہ سیکولرزم ورسز نان سیکولرزم کا ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں مسلم دنیا میں مسلمانوں نے اسلامی کے نام پہ سعودی عربیہ جیسا ملک بنایا, ایران جیسا ملک بنایا, اب یہ جو عرب سپرنگ ہوا اس کے بعد پھر مسلم بردرہڈ کے جیسے پارٹیز الیکشن جیت رہے ہیں اور سلفی جو گروپس ریمپنٹ جا رہے ہیں اس ملکوں میں, تو اس طرح کے جو مذہب کا سیاسی استعمال ہوتا ہے اس سے وہ بہت ڈرتے ہیں. پروفیسر مقتدر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی, آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. رضا رومی صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور اوریا مقبول جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت کہہ لیجیے صحت مند بحث ہوئی آپ تینوں مہمان شخصیات سے. محمد عاطف کو وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. انڈیپینڈنس ایونیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.